بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر انسان کو ضرور دیکھنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ بہنیں تو ہر کسی کی ہوتی ہیں۔ بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بہن چھوٹی ہو یا بڑی، بھائی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور صالح اجمی شخص میرا دوست تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا، ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ سونا بطور امانت دیا اور خود یمن چلا گیا۔ میں جب واپس لوٹا تو وہ شخص مر چکا تھا، یعنی فوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس امانت کے بارے میں کچھ علم ہے۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا۔ خیر، میری ملاقات حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے میرے بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جمعے کو آدھی رات کے وقت جب مطاف یعنی طواف کی جگہ میں کوئی نہ ہو تو تم رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان بآواز بلند پکارنا، اے فلاں، تو اگر واقعی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہے تو اس کی روح مجھ سے کلام کرے گی، اس لیے کہ ارواح مومنین رکن اور مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگتے ہیں کہ جمعے کی رات آئی تو میں نے آدھی رات کے وقت رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سیدنا مالک بن دینار کو بتایا تو آپ نے فرمایا، وہ اجمی شخص جہنمی تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے۔ اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر یوں ندا کرنا، اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی۔ یمن پہنچنے کے بعد میں اس کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو لوگوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا۔ دونوں رو رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا۔ ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نے جواب دیا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا۔ اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کی چیخ و پکار سنی تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے اس کنویں میں جھانک کر بآواز بلند پکارا، اے فلاں، تو اس شخص کی آواز آئی، لبیک، یعنی میں موجود ہوں، اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ امانت فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے مدفون ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب، اس لیے کہ میری ایک بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا، اور اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی اور نہ میں نے وہاں سے آنے والوں سے اس کے متعلق کچھ پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا، تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔
وہ بھوکی رہتی تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو سیر ہو کر پیتا۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور بئر بہوت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور آہ آہ اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو۔ ممکن ہے اللہ عز و جل میرے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں پہلے اس جگہ گیا جہاں امانت مدفون تھی، اسے کھودا تو اس میں ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی، وہ اسی حالت میں تھی جیسی میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا، وہاں جا کر اس کی بہن کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا سنایا تو وہ رونے لگی۔ پھر جب میں نے اس کے چھٹکارے کے لیے اس سے کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ محترم ناظرین، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر تم سے عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر چھوٹی بہن ہو تو بھائی کو اس کا خیال ایسے ہی رکھنا چاہیے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے اللہ تو اسے ملا جو مجھے ملائے اور تو اسے کاٹ جو مجھے کاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور اس کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا اور ضرور اسے قطع کروں گا جو تجھے قطع کرے گا۔ عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کو صلہ رحمی یعنی قرابت داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری کی اولین بنیاد والدین ہیں، انہی کے ذریعے تمام رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ انہی کے دم سے ہے۔ رشتہ داروں کا تعلق ہر انسان کے ساتھ وہی ہے جو اس کے جسم کے مختلف اعضاء کا ہے، جن کی مدد سے وہ زندگی کے مختلف خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنے اعضائے جسم کو صحت مند اور قوی بنانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ خود صحت مند اور قوی بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتہ داروں کی مدد دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا غرض کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خویش و اقارب کی مدد کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ ناظرین، محتاج اور غریب رشتہ دار ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں تو دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن امیر بھائی اپنے غریب بھائی سے بے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ ایسا طرز عمل صلہ رحمی کے اسلامی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری صرف مالی امداد کے مستحق نہیں ہیں بلکہ ہر طرح کی امداد کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے، وہ پریشان ہوں تو ان کی ہمت بڑھانا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے، وہ غلط راہ چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے
کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بہتر ہو، اس کی روزی میں وسعت ہو؟ دنیا میں سب ان چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سے نیک سلوک کرتا چلا جائے اور صبر و تحمل کی مثال قائم کر دے، وہ بہت بلند کردار انسان ہے۔ اگر ہم اپنا فرض رشتہ داروں کے ساتھ دیانتداری سے ادا کریں تو غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسا کرنا کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں احسان کرتا ہوں لیکن وہ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہ تو نے فرمایا تو تم انہیں گرم راکھ کھلاتے ہو، اور جب تک تم اس حالت پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعین رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرابت داری، حسن اخلاق اور خوشگوار ہمسائیگی سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمریں دراز ہوتی ہیں۔ جس نیکی کا سب سے جلد ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی یعنی قرابت داری ہے، حتیٰ کہ اس کے خاندان والے فقیر بھی ہوں تو ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ کوئی خاندان ایسا نہیں کہ ان کے اندر اتحاد ہو اور وہ محتاج ہوں۔ کنز الاعمال۔ اس ویڈیو میں پیش کی گئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے ہی معاشرے پرسکون اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور ہمسایوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔